الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی یہ محفل ہے آقا کی بیٹھو ادب سے یہاں پر فرشتوں کی بہارات ہوگی یہاں پر فرشتوں کی بہارات ہوگی جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی حضرات گرامی یہ مجلسیں بڑی قیمتی ہیں اللہ صحیح باتیں کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے آمین کو کہنا آمین میں کچھ خرچہ لگتا تو خرچہ ہم سے لے لینے پڑتا ہم گھر سے بھی پیسہ لے کے چلتے ہیں آمین کہہ دیا کرو آمین کے معنی ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں بس یہ اس کا مطلب ہوا اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے لوگ اور شکر گزاری کریں گے انشاءاللہ شکر گزاری کس بات کی شکر گزاری کس بات کی صرف 5 منٹ میں یہ بیان کرتا ہوں بھیا آپ بھی ذرا اشارہ کیجیے ہوٹل والے بھیا شکر گزاری کس بات کی اور کہنے دیجیے پوری توجہ کے ساتھ سنیے ہم کو آپ کو امیر کو غریب کو بیمار کو صحت مند کو شہری کو دیہاتی کو اور جو آدمی صاحب اقتدار ہے اس کو بھی اور جو ملازم ہے اس کو بھی بات سمجھ رہے ہیں ہر ایک کو شکایت ہے کہ ہم کو جتنا ملنا چاہیے اتنا ارے بولو ہے کہ ایک عہدے دار سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ بڑے عہدے پہ جج ہو جاتے تو اور اچھا تھا ہر آدمی بڑے عہدہ اوپر کی طرف یعنی ہر ایک کو اپنا عہدہ اپنی نعمت کم لگتی ہے میں ایک بات قرآن کی بتاؤں گا اپنی بات نہیں کروں گا اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو اللہ نے فرمایا گن نہ پاؤ تو شمار نہ کر پاؤ گے بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 500 سال اللہ کی عبادت کی کشتی پر بیٹھا کشتی میں دریا میں سفر کر لیا کشتی میں بیٹھ کر اور اس نے دعا مانگی پروردگار جب ہماری جان نکالی جائے تو فرشتہ ہمیں سجدے کی حالت میں پائے جب کشتی بیچوں بیچ دریا میں پہنچی وہیں پہ ٹیلا مل گیا اپنی کشتی کو چھوڑ کے چلا ڈالا ہم کو یہاں سے کہیں نہیں جانا اللہ اللہ کرنا اللہ کی عبادت کرنا اس نے کہا ہمیں یہ کرنا اور اس نے اصل کی دعا مانگی پروردگار جب ہماری روح نکالی جائے تو فرشتہ ہمیں سجدے کی حالت میں پائے ہر ایمان والے کو تمنا کرنی چاہیے جب ہماری روح نکالی جائے تو ہم احکم الحاکمین کے سامنے سجدہ میں پڑے ہوں کہ جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے
لیے۔ چنانچہ جب آخری وقت آیا فرشتہ روح لینے کے لیے آیا تو اس نے سجدے کی حالت میں پایا اللہ کی عدالت میں فیصلہ گیا۔ جب فیصلہ گیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پہ جنت میں داخل کر دو۔ وہ بنی اسرائیل کا حافظ جس نے 500 سال اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کی اس نے عبادت کی تھی، وہ کہنے لگا پروردگار میں نے جو 500 سال کی عبادت کی اس کا ثواب کہاں گیا؟ آپ کہتے میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہو جائے، لیکن جو میں نے 500 سال عبادت کی اس کا ثواب کہاں گیا؟ اللہ نے فرمایا میرے بندہ نعمتوں کا حساب دے دے۔ آواز آئی میرے بندے میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے بندے میں نے تجھے دو آنکھیں عطا فرمائی، میں نے تجھے دو ہونٹ عطا فرمائے، ولسانا اللہ فرماتے میں نے زبان عطا فرمائی، وہدیناہ النجدین دو راستے دکھائے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے دو آنکھیں عطا فرمائی، اے میرے بندے ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، دوسری آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، گردوں کی قیمت الگ لگائی جائے گی، دل کی قیمت الگ ہو جائے گی، اور تمام اعضاء جوارے ہاتھ پیر کان سب موجود ہیں، یعنی خود آدمی کروڑہ کروڑ نعمتیں لیے ہوئے ہیں، اس نعمت کو نہیں جانتا کیا مال ہی نعمت ہے مکان ہی نعمت ہے؟ نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو گن نہ پاؤ گے۔ تو آنکھ بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، نیند بھی نعمت ہے، غذا ہضم ہو جائے یہ بھی نعمت ہے۔ بہت لوگ بڑے بڑے مالدار ان کو ہضم نہیں ہوتا، ہاضمہ کمزور ہے، ڈاکٹروں نے پرہیز بتایا ہے، کروڑہ کروڑ کے مالدار ہیں، اتنی پراپرٹی کے مالک ہیں، جب کھانے کی بات آتی ہے تو دال کا پانی پی لیتے ہیں، روٹی کا چھلکا ڈال کر بھگو کر یوں ہی کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے تمام نعمتوں سے محروم رکھا، تو اللہ نے جو نعمتیں اندر کی دی ہے یہ بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم میری نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ آزادی بھی نعمت، نیند بھی نعمت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے فرمایا میں نے نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ جس کو نیند نہ ہے کروڑوں کی دولت لیے پڑا ہو، نیند ہی نہیں آتی، گھنٹہ دو گھنٹہ آتی ہے، دوا کھا کے آدمی پڑا رہتا مدہوش، مدہوشی کو بے خودی کو نیند نہیں کرتے، نیند کہتے ہیں کہ سونے کے بعد بیدار ہو تو سکون ہو جائے۔ ارے بولو نعمت ہے کہ نہیں؟ کتنا سیدھے نہ بولو، چالاک بہت ہو، اتنے سیدھے نہیں ہوا۔ یہ تمام نعمتیں بندہ کروڑہ کروڑ کے اندر لیے ہوئے ہیں، اس میں امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، محتاج بھی ہے، فقیر بھی ہے، مالدار بھی ہے، تابع بھی ہے، مطلوب بھی ہے، جتنے ہیں سب ہیں۔ بولو نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ کون کون سی نعمت کا ذکر کرو گے؟ کہ خدائے دو جہاں اللہ میں اپنا کو زمین تو ہے، خدائے دو جہاں خلاق اپنا کو زمین تو ہے، سبھی کا پالنے والا سبھی کا پاس تو ہے، سبھی کا پالنے۔ تو سب کچھ کس نے دیا؟ اس رب نے سب کچھ دیا، نام کوئی بھی رکھ لیجیے، یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں۔ ارے بولو ہے ایک نعمت اور بتا دو، نعمت تھوڑی کڑوی لگے گی آپ کو۔ ارے بولو نہ بولو، مٹھو بہت ہو۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کے 11 مطلب ہے، ہر نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ اب تو لوگ کہنے لگے ہیں یوٹیوب پہ بھی نماز کے بعد دعا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کئی حدیثیں 13-14 حدیثیں ثبوت میں ہے کہ نماز کے بعد دعا کا ثبوت ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، وہ الگ بات ہے سب ساتھ مل کر کتنی دیر مانگے یہ کوئی حد نہیں ہے، لیکن اپنی اپنی دعا سب سے زیادہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ زیادہ دعا قبول ہوتی ہے فرض نمازوں کے بعد۔ اکیلے مانگو، تھوڑی دیر مانگو، زیادہ دیر مانگو،
माँ माँ के छोड़ दे तब भी मांगते रहो, क्या साथ देना तो है ये बात नहीं, लेकिन फर्ज नमाजों के बाद दुआ का सबूत हदीसों में मौजूद है। हम इस बहस में नहीं जाते, तो यूट्यूब वाले बहुत बैठते हैं घर में, हम फेंका फाकी वाली बात नहीं करते हैं बिलावल जी को। अरे बोलो है कि नहीं? तो अल्लाह से मांगो तमाम की तमाम नेमत है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, मेरे आका अक्सर पढ़ा करते थे, तो हसना के 11 मतलब है कितने भैया? उसमें से एक मतलब ये भी आका फरमाते हैं हसना से मुराद नेक बीवी भी है। अब आप अंदाजा लगा जो बेचारे पैदल है तो हमको क्या पता, अभी आप जरा हमने कहा था बात करती है सारी दौलत मिल जाए, बीवी को शरीक हयात भी कहा करते हैं। क्या कहते हैं? इस मौजूद पर 1.5 मिनट बात करूंगा मैं। बीवी को क्या कहते हैं? शरीक हयात, माने हयात कहते हैं जिंदगी को, यानी जिंदगी की साथी बीवी को कहते हैं। आपका साथी मौजूद है लेकिन खिदमत नहीं कर सकता, आपका भाई मौजूद है खिदमत नहीं कर सकता, कोई भी मौजूद है खिदमत नहीं कर सकता। बीवी को पावर है, अगर कमर में तकलीफ है बीवी को पावर है वहां खिदमत कर दे। राम में तकलीफ है बीवी को पावर है, जहां किसी की रसाई नहीं है, किसी के लिए जायज नहीं है, वहां के लिए बीवी को पावर है, खिदमत कर सकती है, वो शरीक हयात है। अरे बोलो है कि नहीं? अब इस दौलत से कोई महरूम रह जाए, चाहे जितना लादे पड़ा हो, लेकिन जो बीवी की दौलत से महरूम हो जाए, हम आगे क्या बताते कहेंगे नहीं बिलावल अपना दामन फंसा ले, लेकिन बीवी बहुत बड़ी नेमत है। आका ने इरशाद फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हसना से मुराद नेक बीवी भी है। अब ऐसे नहीं कि बिलावल थका दे खुदकुशी पर आमादा कर दे, वो वाली नहीं, नेक बीवी मुराद है। इससे बात समझ लिया? ये तमाम के तमाम नेमतें हैं। एक साथ कहने लगा नेमतें गिनवाते जाए, गरीबी भी नेमत बता रहे। मैंने कहा मैं नहीं बोलता, आका फरमाते गरीब आदमी मालदार से 500 साल पहले ही जन्नत चला जाएगा, मेरी कौन सी बात है इसमें? एक आदमी कयामत के मैदान में हाजिर किया जाएगा तो लोगों के सामने बिल्कुल ऐसे रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे मैंने तुझको दुनिया में किस लिए गरीब बना तुझे पता है या नहीं? वो बोलेगा परवरदिगार हमें कुछ भी नहीं पता। आवाज आएगी ऐ मेरे बंदे जिसने तुझे खाना खिलाया उसकी सिफारिश कर, तुझे उसके जन्नत का हकदार बना। जिसने तुझे कपड़ा पहनाया वो तेरी बात मानी जाएगी, तू सिफारिश कर मैं उसे जन्नत अता करूंगा। मैदान क़यामत में ये मकाम देने के लिए मैंने तुझे दुनिया में गरीब बनाया था, वरना तो मेरे पास दौलत की कोई था नहीं है। अल्लाह के खजाने लामहदूद है, जिसका कोई शराना कोई हद ही नहीं है। और मैं कितना बता दूं, अगर दुनिया तकसीम करती तो सबको आंखें बराबर न मिल पाती। पैदाइश से लेकर के बुढ़ापे तक आंखों की रोशनी का इंतजाम कर डाला अल्लाह ने, और आखिरी उम्र तक रोशनी का खजाना घटता ही नहीं। अरे इस पे कोई टैक्स जाता है? इसका बिल जमा करना पड़ता तो बहुत लोग आधे नजर आते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? इसका बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने आंखें अता फरमाई। अब दुनिया भर के लोगों के पास इतनी आंखें, जानवरों के पास, चरिंद के पास, परिंद के पास, चिड़ियों के पास, कीड़े मकोड़े, सबको अल्लाह ने आंखें दी है। अल्लाह के खजाने में आंखों की रोशनी की कमी आएगी? आप बता दो, तो उसके खजाने की कोई हद ही नहीं है। उसका खजाना तो आता है, वो जितना चाहे देते, जिसको चाहे मालदार बना दे। और एक बात बुरी न लगे आपको, माल कोई बहुत कीमती शय नहीं है, वरना वहां काले पूरे लंगड़े उल्ले फलन नखाना इकानी भिखारी टेढ़ा बेढ़ा, जिसके हाथ का कोई लुकमा न खाए, जिसके हाथ एक बेर न छुए, ऐसा आदमी करोड़पति हो जाता, माल की कोई हाथ टूटे कहां चला जाए? अब ऐसा अंधा है, माल खुदा अंधा है, कहां जाता उसको अर्थ पता नहीं। बोला नकला मुर्गा फलाना भकाना टेढ़ा बेढ़ा उसके पास जाता माल नहीं, वो तो अकलमंदों के पास जाता, पढ़े लिखे को पास जाता, खूबसूरत लोगों के पास जाता, लेकिन माल ऐसे चला